بالغ بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الهدى بلغت قصة مختصر نہایت ہی واجب الاحترام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ معراج شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کے آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرشوں پر بلا کر اپنے دیدار سے نوازا، آپ کو عرشوں پر بلا کر اپنا دیدار کروایا، جنت کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں جب آسمانوں کی سیر کر کے واپس زمین پر تشریف لائے تو یہ عالم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، جس دروازے سے گزر کر گئے تھے وہ دروازے کی کنڈی بھی گر رہی تھی، اور جس پانی سے آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا، یعنی آنن فانن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا۔ جب اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا تو جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو روک دیا، کائنات کے نظام کو ثابت کر دیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آگے آسمانوں میں تشریف لے گئے، اور جب رب سے ملاقات کرنے کے بعد واپس زمین پر تشریف لائے تو اللہ نے زمین کے نظام کو دوبارہ شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی معراج کا تذکرہ مکہ کے کافروں سے کیا، مکہ کے لوگوں سے کیا، تو مکہ کے کفار نے، مکہ کے کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان معجزے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا
یہاں تک کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو آسمانوں پہ جانے کی باتیں کرنا شروع کر دی، اب تو محمد کا جادو آسمانوں پر بھی چلنے لگا۔ الغرض کے کفار مکہ نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، جس سے نبی کریم علیہ السلام کو کافی تکلیف پہنچی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا، اے جبریل جلدی آ میرے محبوب کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں لے کر چل۔ اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج کا تذکرہ قرآن میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے قرآن حکیم کے اندر اپنی پاکی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کیونکہ اگر اس چھوٹے سے جملے پر ہم غور کریں تو جو لوگ واقعہ
واقعہ معراج کے سارے اعتراضات کو ختم کر دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، اور کیوں سیر کرائی، کیوں لے گیا؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی۔ اللہ کیا فرما ہے کہ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ مطلب یہ ہوا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ اشارہ کس طرف ہوا کہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کے ارد گرد اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے نزدیک، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے نزدیک، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی مسجد اقصی کے نزدیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں میں زندہ اٹھایا گیا تو مسجد اقصی سے اٹھایا گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پتہ چلا کہ جس جگہ اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے۔ تو آج اگر لاہور کے اندر داتا دربار داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے تو وہ جگہ بھی برکت والی ہے۔ باغ پتھر کے اندر اگر بابا فرید کا مزار ہے تو وہ مزار بھی برکت والا ہے۔ ارے خواجہ معین الدین کا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر اجمیر شریف کے اندر مزار ہے تو پتہ چلا وہ جگہ بھی برکت والی ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے دفن ہوتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی ہیں، اس مقام کو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الذی بارکنا، کہ اس جگہ ہم اپنی برکتیں رکھتے ہیں۔ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کیوں سیر کرائی اللہ نے کس لیے سیر کرائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ نے کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، فرمایا تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، نبی پاک کو کیسے تیار کیا، کیسے دلہا بنایا، یہ سارا بیان پچھلے جمعے ہو چکا۔ آج جو میں نے شروع کرنا ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف نبی پاک علیہ السلام کیسے پہنچے اور راستے کے اندر کیا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، جبریل امین نے براق حاصل کر دیا، نبی کریم علیہ السلام
کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک براق پر سوار ہوا اور یہ براق کیا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک جانور تھا، گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا۔ اس کا نام براق اس لیے رکھا گیا کہ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق برق کی جمع ہے، یعنی کہ اس کی رفتار جو ہے وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ نبی کریم براق پر سوار ہوئے اور یہ نورانی برات مسجد حرام سے نکلی الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ آن کی آن میں مسجد اقصی، لیکن راستے کے اندر کیا ہوا؟ راستے کی ایک بات سنو، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ اور پھر اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آئی، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام، میرا معراج کی رات آئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کا پیارا نبی موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، نبی پاک براق پر سوار ہے، براق آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، اور براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پرواز کر رہے ہیں آسمانوں میں، اور پرواز کرتے کرتے نگاہ نبوت سے زمین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتا ہوا ملے۔ اندازہ لگائیں، آج لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی قبر میں کروٹ بھی بدل سکتا ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی قبر میں کروٹ بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امت کے لوگوں نے دفنایا تھا تو کھڑا کر کے دفنایا تھا یا لٹا کے دفنایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دفنایا گیا تھا۔ ارے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے 2500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ارے اپنی وفات کے 2500 سال بعد
پھر دوسری بات جو نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا نا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ اس لیے بیان کیا کہ میری امت کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے، میری امت نماز کی پابند ہو جائے کہ اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جو اپنی قبر میں جا کر بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ امت کو نماز کی اہمیت بتانا مقصود تھا۔ خیر، نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں عجیب منظر تھا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مسجد اقصی میں موجود تھے۔ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی کے صحن میں پہنچی اور نبی پاک اپنی سواری سے نیچے اترے، سارے انبیاء کرام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک کا آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ مسجد اقصی کے اندر جب تشریف لائے، سارے نبیوں نے صفے باندھ لے، سب نبی صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ سارے نبی صفے باندھ کر کھڑے۔ اب وہاں پر نماز پڑھائی جانی ہے، امامت کا مصلی خالی۔ آج پتہ چلے گا کہ ان سارے نبیوں کا امام کون بنتا ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء کون بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پہلی صف میں کھڑے، سارے نبی صفے باندھ کر کھڑے، امامت کا مصلی خالی۔ جبریل امین آگے بڑھے، نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حکم خداوندی کے مطابق امام الانبیاء آپ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر ایک اور نکتے کی بات کرتا چلوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر کے اندر کروٹ نہیں بدل سکتا۔ ارے جتنے نبی وہاں پر آئے ہوئے تھے وہ سارے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے وفات پا چکے اور قبروں والے نبی تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں کروٹ نہیں بدل سکتا، مجھے بتاؤ، جو 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی کے اندر موجود تھے، کیا وہ نبی اپنی قبروں سے بغیر کروٹ بدلے نکل گئے تھے؟ وہ قبروں والے نبی تھے، اپنی قبروں سے نکلے، مسجد اقصی میں پہنچے۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک مصلی پر بیٹھ گئے۔ ایک ایک کر کے سارے انبیاء کھڑے ہوئے تھے، سب نے اپنے معجزات جو اللہ نے ان پر انعامات کیے، انہوں نے سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے تعریفیں جو اللہ نے ان کو انعامات عطا کیے تھے وہ بیان کی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں فخر نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے مجھے کلیم اللہ بنایا، اللہ رب العزت نے مجھے کوہ طور پر بلا کر شرف ہم کلامی سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میں فخر نہیں کرتا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، میرے اوپر آپ کو ٹھنڈا کیا، آپ کو گلزار کیا۔ حضرت
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، میں فخر نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب اللہ بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، عیسیٰ ابن آدم صفی اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ میں فخر نہیں کرتا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے انبیاء کرام میرے پیچھے ہوں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، میرے پیچھے سارے انبیاء جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے فضائل بیان کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے گروہ انبیاء، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں اپنا نبی بنایا، ہمیں بے شمار معجزات سے نوازا، ہمارے بے شمار فضائل ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی ہم انبیاء کرام ہیں، ان انبیاء کرام کے اندر نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ یہ امام الانبیاء۔ الغرض میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی کے اندر معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کی شان کے ڈنکے بجے، 1,24,000 انبیاء نے مانا کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں۔ امامت کرانے کے بعد، اپنے فضائل بیان کرنے کے بعد، نبی پاک علیہ السلام اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے، سارے انبیاء کرام کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام بڑی شان سے مسجد اقصی سے نکلے، انبیاء کرام ہاتھ باندھ کر سائیڈوں میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کونین کے دولہا کی طرح بڑی شان سے مسجد اقصی کے صحن میں پہنچے۔ جب مسجد اقصی کے صحن میں پہنچے، آگے براق کھڑا تھا، 70,000 فرشتہ کھڑا تھا، سواری موجود تھی، جبرائیل بھی موجود تھا۔ دوبارہ نبی پاک کو براق پر بٹھا دیا گیا، اور پھر اگلی منزل نبی پاک کی کہاں تھی، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی سے براق پر سوار ہوئے، اللہ نے ثم دنا فتدلی، ثم دنا کے پردوں کو ہلا دیا، فکان قاب قوسین او ادنی، نبی پاک قاب قوسین کی منزل میں جلوہ کر گئے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے اٹھے جو کسرے تنہا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو کسرے تنہا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں کسی کی جہاں پہ سرکار خود گئے تھے، وہاں تو جائی نہیں کسی کی جہاں پہ سرکار خود گئے تھے۔
انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک میں یہاں مسجد اقصیٰ سے جب نبی پاک آگے چلے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد جب لامکہ پر پہنچے، اپنے رب سے ملاقات کی، نبی پاک نے اللہ سے کیا باتیں کی، اللہ نے نبی پاک کو کیا فرمایا، نبی پاک اللہ کے لیے کیا تحفہ لے کر گئے، اور پھر اللہ نے نبی پاک کو کیا تحفہ دیا، انشاءاللہ تعالی یہ بیان اگلے جمعے ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا جلدی آ جائے کریں، اور آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ یہ بھائی صاحب ہمارے عزیز بزرگ بیٹھے ہوئے بیمار ہیں اور نہایت ہی غربت کے عالم میں جوان بچے بچیاں ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جاتے ہوئے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ان کا کوئی دوائیوں کا بھی حساب ہے، دوائیاں وغیرہ بھی لیں، کافی پریشانی کے عالم میں آئے اور انہوں نے درخواست کی ہے، تو جاتے ہوئے جس بھائی کی کوئی حیثیت جو بھی ہو بھائی کے ساتھ تعاون کر کے ثواب دارت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم و دائم رکھے، وما علینا الا البلاغ۔